مرنے کے بعد قرآن خوانی کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا؟ صحابہ نے کروایا تھا؟ دلیل۔ اچھا، قرآن خوانی کے معنی کیا ہوتے؟ قرآن پڑھنا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا کیا؟ قرآن خوانی کے معنی ہوتے قرآن پڑھنا۔ نعت خوانی یعنی نعت پڑھنا، میلاد خوانی یعنی میلاد پڑھنا۔ اب سوال کا مقصد وہ ہے، میں چلو بتا دیتا ہوں، اجتماعی طور پر۔ اب یہ ان کے ہاں کتابیں لکھی گئی کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھو تو حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب دلیل رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو بہت سے کام تو رسول نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، اور اس کی میں بہت سی مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تو ہر کام کی دلیل رسول کیا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا جو ناجائز تھا میں نے تمہیں واضح کر دیا، تم پہ جو حرام تھا میں نے بتا دیا، جو تمہارے لیے جائز تھا وہ بھی بتا دیا، اور جس چیز کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لیے مباح ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ اصول دے دیا گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیاء العلوم میں کہ کسی نیک کام کو بدعت کہنے کے لیے دلیل اس کے ذمے ہے جو بدعت کہتا ہے، جائز کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کی ممانعت نہیں۔ یہ تو آپ کو لانا چاہیے کہ اس طرح اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا کہاں حرام لکھا ہے؟ کس حدیث میں رسول اللہ نے کہا سب مل کر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھو؟ اچھا یہ بتائیے، اب میں ایک عام فہم مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سوجی بولتے ہیں نا آپ، کیا کھانے کی جو آتی ہے سوجی بولتے ہیں؟ سوجی کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ سوجی حلال ہے؟ شکر، گھی؟ چلو ایک صاحب گھی کھاتے بیٹھے، کوئی کہے گا حرام کھا رہا ہے۔ سوجی کھاتے ہوئے دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے بازو میں کچی سوجی کھا رہے ہیں، حرام ہے۔ ایک صاحب شکری کھاتے بیٹھے ہیں، حرام ہے۔ اب تینوں کو ملا دیا تو کیسے حرام ہو گیا؟ حلال ہی ہوا نا بھائی۔ یہ بھی قرآن پڑھ رہے، ان کا اکیلا پڑھنا بھی حلال، میرا اکیلا بھی پڑھنا حلال، اب ہم سب ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے تو کیسے حرام ہو گیا؟ ہاں، اب ادب یہ بتایا اعلیٰ حضرت نے کہ جب قرآن خوانی ہو تو زور سے نہ پڑھے، ایک دوسرے کی آواز سے مطلب ایک شور و غگا نہ ہو جائے، اس لیے آہستگی سے پڑھو، اتنی ہی آواز سے پڑھو کہ خود کے کان تک آواز آ جائے۔ یہ ادب بتایا گیا۔ تو ادب کے تقاضے اور ہے، حرام بولنا اور ہے۔ تو قرآن خوانی ہوتی تھی، اب رہ گیا کہ نہیں رسول کے زمانے میں تھی، تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے زمانے میں کوئی صحابی ٹائی نہیں پہنتا تھا۔ پہلے اپنے ذاکر صاحب کی خبر لیجئے، اس کے بعد پھر ادھر کیجئے۔ واللہ عالم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔